یہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ مغفرت انسان کو مل جائے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بندوں کی بخشش کریں، لیکن اپنا کوئی عمل اور اپنی کوئی عبادت اللہ کے سامنے پیش تو کی جائے۔ آج بارہا دیکھا گیا، جو انسان اپنے کام میں لگا تھا وہ اپنے کام میں لگا ہے، اس کو فرصت نہیں ہے کہ یہ مہینہ مقدس ملا ہے تو اس میں اپنے کام کو تھوڑا ہلکا کر لے، اس کو فرصت نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے اب تک تراویح ہی نہیں پڑھی، ان کے لیے جو خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اتنا مبارک مہینہ رحمت ہے جس میں مغفرت ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں، جبکہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تراویح کو، قیام کو سنت قرار دیا، لیکن لاوالی میں ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ مرضی ہوتی ہے تو روزہ رکھتے ہیں، مرضی نہیں ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھتے۔ یہ دین مرضی کا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تمہارے اوپر تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ 11 مہینے خوب کھایا پیا، لیکن ایک مہینہ کنٹرول کریں، اللہ کا حکم۔ اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک رکن ہے اسلام کا، ایسے روزہ رکھنا ایک رکن ہے۔ اگر روزہ کوئی انکار کر دیتا ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو وہ ایمان سے خارج۔ ایسے ہی ایک چوتھا رکن ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کو، اس کے رسول کو ماننا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 رمضان کے روزے۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینا۔ اور نمبر 5 حیثیت ہو، طاقت ہو، مال ہو تو حج کرنا۔ اب ان 5 ارکان میں دیکھیں ہمارے اندر کتنے۔ آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اسلام کی، بہت مذاہب ہیں، لیکن ان مذہبوں کی اللہ کے یہاں کوئی گارنٹی نہیں، قبول ہی نہیں۔ قرآن صاف اعلان کرتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارے گا، قبول نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھو کتنے روزے چھوٹ رہے، کتنی تراویح چھوٹ رہی، لیکن اس امت کی خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شیطان بھی قید کر دیا جاتا، لیکن انسان ہی شیطان بن گیا ہے تو قید کس کو کیا جائے؟ انسان ہی شیطان بن گیا ہے۔ 11 مہینہ چیلا رہا اس کا، تو 1 مہینہ کہاں مانے گا؟ اس نے خود اپنی اتنی طاقت بھر دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے، خود تیز چلاتی ہو، چلا رہے ہو، ایک دم کہاں روکے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے دعا کی کہ رمضان تک پہنچا دے؟ رمضان بھی آ گیا ہے، تب بھی تو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی تراویح نہیں ہو رہی، کسی کا روزہ نہیں ہو رہا۔ جب رمضان جیسا مبارک مہینہ مل جائے اور اس میں بھی عبادت ہم نہ کر سکیں، تو اس سے اچھا اللہ نے اور کوئی رمضان مہینہ بنایا نہیں ہے بھائی؟ کوئی وہ لوگ بتائیں جن کو نیند آ رہی،
ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو تو اس وجہ سے کہتے ہیں سننے سے کیا فائدہ، نیند یہی آتی ہے، اس کے علاوہ بہت کم نیند آتی۔ آپ کا نام کہیں بولا جا رہا ہو، مثال کے طور پر نام بولا جا رہا ہو اور اس میں آپ کا نام لسٹ میں نہ ہو، سوچی میں رہ گیا ہو، اور پھر اگر بولا جائے تو آپ خوب کان لگا کے سنیں گے، دیکھیں ہمارا نام رہ گیا تھا، اب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ یہاں اللہ کے اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے نیند آ رہی۔ کیوں؟ شیطان نے جو طاقت ہمارے اندر 11 مہینے میں کی ہے، وہ طاقت اب تک باقی ہے، جس کی وجہ سے نیند بھی آ رہی ہے۔ لاپرواہی کا نام سکینہ نازل ہوتا ہے، ضرور سکینہ نازل ہوتا ہے، لیکن ہم اس سکینے کو اپنے اندر چستی کے اندر پیدا کریں۔ یا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کل ہی حدیث آئی تھی، جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ایسا انسان جس کے سامنے حضور کا نام آئے درود نہ پڑھے۔ دوسری بد دعا جانتے ہو کون سی تھی؟ دوسری بد دعا یہ کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں، بالکل بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ مال پر اللہ نے دیا ہے تبھی تو زکوٰۃ ہے، اللہ نہ دیتا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پیر نہ ہو، کہا جائے کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو یہ کیا ہے؟ یا اسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نابینا ہو اس سے کہا جائے کہ غلط نہ دیکھو، پہلے سے نہیں۔ تو مال جس کو دیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کتنا مال ہونا چاہیے؟ مختصر وقت میں کیا بتایا جا سکے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی مالیت، یا کچھ سونا کچھ چاندی، اب دونوں کی مالیت دیکھا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی کہ نہیں۔ اب چاندی جس وقت میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو چار نکل رہا ہے، 500 سے 1000 سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ پورے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب تک پورے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائے گی۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی 10ویں پارے کی، وقت نہیں کہ ترجمہ کر سکے اور اس کی تفسیر بتا سکے۔ اس ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے، جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، یہ ہمارا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن اس کو پکایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر وہ کہے گا، لپٹے گا تمہاری گردن میں، ہماری گردن میں، اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے بچا کے رکھا تھا، فذوقوا، اس کو مزہ چکھو، یہ مال ہے۔ تو ایسا کون ہے جس کے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، مثال کے طور پر آپ سمجھئے 35,000 روپئے، ایک سال گزرا ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اتنا مال ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واجب حق ہمارے اوپر ہے جس کو فطرہ کہا جاتا ہے، جس کی مالیت 40 روپے رکھی گئی۔ یہ مال چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے نقدی ہماری بینکوں میں ہو، اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ مال ہمارا قیامت کے دن ہمارے ہی اوپر وار کرے گا اور گنجے سانپ کی طرح بن جائے گا، گردن میں لٹکے گا اور ہمارے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ لہذا مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ دیں کس کو؟ ٹائم سنت کا ہو رہا، زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ جو عام طور سے فقیر چل رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو دیا ہے اپنا زکوٰۃ کا یا فطرے کا دیا، اور وہ حیثیت والے نہیں تھے، مالدار تھے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ یہ پہلے تحقیق کیجئے اپنا مال۔ پہلے بات تو یہ ہے، آپ سونا اور چاندی پیسہ حساب لگائیں کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ پر 2.5% لگا کے 2500 روپیہ بنا، 50,000 پر 1250 روپیہ بنا۔ سونا چاندی آج دیکھا جائے کون ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس 35,000 40,000 کا نہیں ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہو۔ لیکن ضرورت کب ہے؟ جب ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ اللہ کا حق ہے،
اگر اللہ کا حق سمجھ کے ہم ادا کریں گے، نکالیں گے، تبھی کامیاب ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں۔ اپنی مرضی سے جو چاہا تو زکوٰۃ نکالی، جو چاہا تو واجب ادا کر دیا فطرہ، جو چاہا تو نماز پڑھ لی، جو چاہا تو روزہ رکھا، جو چاہا تو تراویح پڑھ لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھائی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔